اسلام کے اولین دور میں مسلمانوں کی مدد کرنے اور ہمتاً اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہنے کے باعث ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسا تعلق قائم ہو گیا جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ بیعت عقبہ کے بعد جب یثرب میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو اجازت دے دی کہ وہ یثرب ہجرت کر جائیں۔ قریش قطعاً لا علم تھے کہ آیا اس مرتبہ محمد بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر جائیں گے یا ہجرت حبشہ کی طرح مسلمانوں کو یثرب بھیج کر خود مکہ ہی میں مقیم رہیں گے۔ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کرنے کی اجازت مانگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر انہیں یثرب جانے سے روک دیا کہ ابھی ایسا نہ کرو، شاید اللہ تمہارا کوئی ساتھی پیدا کر دے جو ہجرت کے موقع پر تمہارے ہمراہ ہو۔ اس واقعے سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پختگی ایمان کا ایک اور ثبوت ملتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو پتہ تھا جب سے قریش کو مسلمانوں کی یثرب کی جانب ہجرت کرنے کی خبر ملی ہے، وہ اس بات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان مکہ سے کسی طرح باہر نہ نکلنے پائیں، تاکہ وہ انہیں ستا کر اور عذاب دے دے کر ہوس انتقام کی تسکین کا سامان پیدا کر سکیں۔ اسی روز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب ہجرت کا حکم نازل ہو اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہو۔ ایک روز حسب معمول شام کے وقت آپ ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں یثرب کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے تابی سے رفاقت کی خواہش ظاہر کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے قبول فرما لیا اور بعض ضروری ہدایات دے کر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی دن قریش کے نوجوانوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب آپ باہر نکلتے ہیں اور انہیں کب آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلواروں کے جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز حضری چادر اوڑھ لیں اور بے خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو آپ قریش کے لوگوں کو غفلت کی حالت میں پا کر اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ جاگ رہے تھے، فوراً دونوں گھر کی پشت کی ایک کھڑکی سے باہر نکلے اور جانب جنوب 3-4 میل کی مسافت طے کر کے غار ثور تک پہنچے اور وہاں چھپ گئے۔ صبح ہونے پر جب قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکل جانے کا پتہ چلا تو انہوں نے چاروں طرف آپ کی تلاش میں آدمی دوڑائے۔ مکہ کے قریب کوئی وادی، کوئی میدان اور کوئی پہاڑ نہ تھا جو انہوں نے نہ چھان مارا ہو۔ وہ لوگ آپ کی تلاش کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے اور ایک آدمی نے غار میں اترنے کا ارادہ بھی کیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی آوازیں سنی تو ان کی پیشانی سے پسینہ چھوٹ پڑا اور انہوں نے اپنا سانس تک روک لیا، مبادا کسی قسم کی آواز نکل کر دشمنوں کو ان کے یہاں ہونے کا احساس دلا دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ جب آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھبراہٹ دیکھی تو جھک کر ان کے کان میں یہ کہا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر قریشی نوجوان نے اپنی نظر غار کے ارد گرد دوڑائی تو دیکھا کہ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ واپس ہو گیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس سے غار میں نہ اترنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا تن دیا ہے۔ اگر محمد غار میں جاتے تو یقیناً جالا ٹوٹ جاتا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ حالت مایوسی میں وہاں سے چلے گئے۔
جب وہ دور نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدا کی قدرت کا یہ عجب تماشا دیکھ کر وجد میں آ گئے۔ ہجرت کے کچھ عرصہ بعد بدر کا معرکہ پیش آتا ہے۔ قریش مکہ اور مسلمان اپنی اپنی صفیں مرتب کیے ایک دوسرے کے بالمقابل میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ مسلمانوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قریب کی ایک پہاڑی پر ایک شامیانہ لگا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس شامیانے میں تشریف رکھیں اور اگر مسلمانوں کی حالت دگرگوں دیکھیں تو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ واپس تشریف لے جائیں۔ اس پورے عرصے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ ضرور مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا، اس لیے وہ حیرت و تعجب سے آپ کی مناجات سنتے رہے۔ آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے اور اس کا وعدہ یاد دلا رہے تھے۔ آپ کی چادر بار بار زمین پر گر پڑتی تھی اور اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالتے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے آپ کو فتح و نصرت کا وعدہ دیا ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی اور وہ قریش کے 70 قیدی ہمراہ لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ یہ قیدی وہی تھے جنہوں نے مکہ میں 13 برس تک مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ انہیں دکھائی دے رہا تھا کہ ان مظالم کا بدلہ چکانے کا وقت آ پہنچا ہے اور اب مسلمان ان پر جس قدر بھی سختی کریں کم ہے۔